یہ کہانی ایک سنسان گاؤں کے اس گھر کی ہے جسے لوگ بدروحوں کا مسکن کہتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ویران، سیاہ اور خستہ حال حویلی میں کون رہتا ہے، مگر جو بھی وہاں رات گزارنے کی جرأت کرتا وہ یا تو واپس نہ آتا یا پھر اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا تھا۔ رات کے سائے ہر چیز کو نگل رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا میں سنسان درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہا ہو۔ دلاور، جو گاؤں کا ایک بہادر جوان تھا، ہمیشہ ان کہانیوں کو مذاق سمجھتا تھا۔ ایک دن شرط لگی کہ وہ اس حویلی میں رات گزار کر آئے گا۔ چاندنی رات میں وہ اپنی لالٹین لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ دروازہ زنگ آلود تھا، جسے دھکیلنے پر ایک عجیب چیخ جیسی آواز نکلی۔ اندر ہر طرف دھول جمی تھی، مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے اور ہوا میں سرانٹ بسی تھی جیسے کوئی پرانی لاش سڑ رہی ہو۔ دلاور نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، دروازہ خود بخود دھماکے سے بند ہو گیا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر دیوار پر سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں تھا، وہ لمبا، عجیب، ٹیڑھا تھا اور اس کے سر پر سینگ تھے۔ کون ہے؟ دلاور کی آواز لرز گئی۔ اچانک اسے لگا جیسے پوری حویلی ہلنے لگی ہو۔ دروازے اور کھڑکیاں خود بخود دھڑ دھڑ بجنے لگی اور ایک بھیانک ہنسی فضا میں گونج اٹھی۔ اس ہنسی میں ایسی دہشت تھی کہ دلاور پسینے میں بھیگ گیا۔ اچانک اندھیرے میں دو دہکتے سرخ آنکھیں نمودار ہوئیں۔ وہ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، جیسے کسی شکار کو دیکھ رہی ہوں۔ اچانک پھر ایک سرگوشی ابھری۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ موت چاہتے ہو؟ دلاور کا بدن سن ہو گیا۔ وہ چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین لرزنے لگی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ، سوکھا ہوا۔ دلاور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہاں ایک بھیانک چہرہ تھا۔ آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، منہ کٹا ہوا تھا اور زبان نیلی ہو چکی تھی۔ یہ جگہ ہماری ہے، وہ بھاری گونجتی آواز میں بولا، اور پھر ایک تیز جھٹکا لگا۔ دلاور کا جسم دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والے اسے ڈھونڈنے آئے تو حویلی کے دروازے پر اس کا جسم پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ زندہ تھا، مگر اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے گونگا ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اس حویلی میں جاتا ہے یا تو وہ واپس نہیں آتا یا پھر بولنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، مگر ایک چیز جو سب کو یاد ہے وہ ہیں وہ دہکتی ہوئی سرخ آنکھیں جو گاؤں والے کبھی نہیں بھولتے۔